السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے اس سیشن میں ہم مردم شماری سے کیا مراد ہے، مردم شماری کی اہمیت کیا ہے، مردم شماری کے دوران افراد کا شمار کن طریقوں سے کیا جاتا ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 1، مردم شماری سے کیا مراد ہے؟ کسی ملک میں ایک معینہ وقت پر مقیم تمام افراد کی سرکاری سطح پر ایک منظم طریقہ سے کی جانے والی گنتی کو مردم شماری کہتے ہیں۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں مردم شماری کا عمل ہر 10 سال کے بعد دہرایا جاتا ہے، جبکہ اکثر ترقی یافتہ ممالک میں 5 سال کے بعد مردم شماری کی جاتی ہے۔ آئیے اب مردم شماری کی اہمیت جانتے ہیں۔ مردم شماری کی مدد سے حکومت آبادی کے تناسب کے لحاظ سے ملکی وسائل کی تقسیم اور استعمال کے لیے موزوں ترین منصوبہ بندی کر سکتی ہے۔ نیز مردم شماری سے ملنے والی معلومات سے حکومت کو ملکی نظم و نسق کو مؤثر انداز میں چلانے میں مدد ملتی ہے۔ مردم شماری اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ یہ حکومت کو ملک اور عوام کی ضروریات کے مطابق منصوبہ بندی کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ مردم شماری کی معلومات کی بنیاد پر ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے بین الاقوامی تجارت و سرمایہ کاری کے متعلق بہتر منصوبہ بندی ہو سکتی ہے۔ مردم شماری کی معلومات کی بنیاد پر ملک کے مختلف علاقوں میں بسنے والے افراد کے معیار زندگی کا آپس میں موازنہ کر کے ان کی بہتری کے لیے منصوبہ سازی کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ملکی آبادی کی جغرافیائی تقسیم کی بنیاد پر حکومت اپنے مالی اور دوسرے وسائل کی مؤثر انداز میں تقسیم کرتی ہے۔ مردم شماری کی بنیاد پر ہی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی سیٹوں اور حلقہ بندی کا تعین کیا جاتا ہے۔ مردم شماری کے کوائف کی بنیاد پر وفاق کے زیر انتظام مختلف وسائل کو صوبوں کی آبادی کے تناسب سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب ہم اپنے تیسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، جس میں مردم شماری کے دوران افراد کا شمار کن طریقوں سے کیا جاتا ہے دیکھتے ہیں۔ مردم شماری کے دوران افراد کو شمار کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقے کو ڈی فیکٹو اور دوسرے طریقے کو ڈی جورے کہتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ڈی فیکٹو سے کیا مراد ہے۔ ڈی فیکٹو سے مراد ہے مردم شماری کا وہ عمل جس میں افراد کی گنتی اس جگہ کی جاتی ہے جہاں وہ مردم شماری کے دوران موجود ہوتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ عام طور پر کہاں رہتے ہیں۔ مردم شماری کا یہ پورا مرحلہ ایک دن پر مشتمل ہوتا ہے۔ مردم شماری کا یہ طریقہ چھوٹے ممالک اور ترقی یافتہ ممالک میں اپنایا جاتا ہے، جبکہ بڑے ممالک ڈی جورے کے طریقے کو اپناتے ہیں۔ ڈی جورے کا طریقہ کیا ہے؟ اس طریقہ کار میں افراد کا شمار اس جگہ کیا جاتا ہے جہاں وہ عمومی طور پر رہتے ہیں۔ اس طریقے سے کی جانے والی مردم شماری کا دورانیہ 1 ہفتہ یا 2 ہفتوں پر مشتمل ہوتا ہے، تاہم کوائف مردم شماری ایک معین کردہ دن کے مطابق اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ اس دن کو سینسس ڈے کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں حالیہ مردم شماری، جسے کہ 7ویں مردم شماری کہا جا رہا ہے، پاکستان کی 7ویں خانہ و مردم شماری جو پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری ہے، یہ ڈی فیکٹو میتھڈ سے کی جائے گی یا ڈی جورے میتھڈ سے۔ یہ مردم شماری ہماری 7ویں مردم شماری ہے جو پاکستان کی تاریخ کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری، یہ ڈی جورے کے طریقے کے مطابق کی جائے گی۔